الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے اور سورہ النساء کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 172 سے لے کر 176 تک، اور یہاں پر الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن میں سورہ النساء اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیح نے کبھی بھی اس بات کو اپنے لیے عار نہیں سمجھا کہ ان کا شرف بطور اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہوگا وہ اپنے اجر اللہ کے ہاں پورے کے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی سرپرستی اور مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں وہ کسی کو بھی وہاں موجود نہیں پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات کو مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے گا۔ اے ہمارے حبیب، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور بھائی بہن زیادہ ہوں تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے ان احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارا آج کا سبق پروگرام صدائے قرآن میں۔ آج کے سبق کی ابتدا میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے لیے عار کی بات نہیں سمجھی کہ ان کو یہ شرف عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ آپ اس کے عبد ہیں۔ ناظرین کرام، عبد ہونا اس کے کیا معنی ہیں؟ عبد کے معنی غلام کے ہیں، وہ اطاعت کار غلام جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم بھی نام عبداللہ رکھتے ہیں، کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ کا عبد، اللہ کا غلام، اللہ کا نوکر، سرونٹ، سلیو جس کے ہم انگریزی میں اس کے معنی اور اس کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کا غلام ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ہاں، کسی انسان کا غلام ہونا یہ انسان کا شرف نہیں ہے، اللہ کا غلام ہونا یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن عباد اللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اگر کوئی عبداللہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسل کو عطا کیا ہے۔
یہ کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ تو وہ شرف ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیا ہے، اور نہ صرف پیغمبروں کو بلکہ ختم المرسلین خاتم الانبیاء فداک امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا عبد کہا ہے۔ اب دیکھیے، کھولیے کلام اللہ، اور 15ویں سپارے کا آغاز ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ آیت ہے جو معراج کی آیت ہے، اور اس معراج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، جس نے معراج کرائی، کس کو؟ اپنے عبد کو۔ ناظرین کرام، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرف ابدیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اپنے عبد کو سیر کرائی، اپنے عبد کو معراج کرائی، بلندی عطا کی ہے اللہ رب العزت نے، اور وہ بلندی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا کی ہے، اتنا بڑا بلندی کا شرف عطا کیا ہے، اپنی قربت عطا کی ہے، یہ رسول ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، یہ مقام ابدیت پر پورا اترنے کے نتیجے میں تھی۔ اور جو اللہ کی اس طرح سے غلامی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جسمانی اعتبار سے اللہ نے معراج عطا کی، اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، اور وہاں تک آپ کو بلندی عطا کی جہاں جبرائیل امین وہ بھی نہیں جا سکے تھے۔ لیکن آج بطور امتی جو کوئی اللہ کا عبد بنتا ہے اور مقام ابدیت پر، شرف ابدیت پر پورا اترتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ اس کو بھی معراج عطا کرتا ہے۔ وہ معراج تو نہیں جو اپنے انبیاء کو یا خاتم النبیین کو عطا کی تھی، لیکن امتی کی معراج کیا ہے؟ وہ جو ہم اظہار کرتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کو عزت کی معراج عطا کی ہے، اللہ نے اس کو اکرام اور شرف کی معراج عطا کی ہے، اللہ نے اس کو شہرت کی معراج عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت و ثروت کی معراج عطا کی ہے۔ تو ناظرین کرام، معراج تو اللہ عطا کرتا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے، کیونکہ غلامی کے یا غلام ہونے کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ کسی بات سے انکار نہیں کیا کرتا، جو اس کا آقا کہتا ہے وہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ تو تمام انبیاء اور رسل جیسے اللہ رب العزت نے ان کو کہا، اس حکم کو پورا کر کے دکھایا، اور اپنے ابدیت کے رشتے کو اللہ رب العزت کے سامنے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم سچے غلام ہیں اللہ کے۔ تمام انبیاء اور رسل بھی ناظرین کرام اللہ کے عبد تھے، خاتم النبیین بھی اللہ کے عبد ہیں، اور ہم بھی بطور امتی جو کہتے ہیں کہ نحن عباد اللہ، ہم بھی اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ کی غلامی جس کو عطا ہو جائے، اور اس کو چاہیے کیا؟ یہی بات ناظرین کرام اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ارشاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے عبد ہیں، خاتم النبیین میرے عبد ہیں، عزیر میرے عبد ہیں، اور اسی طرح باقی تمام انبیاء وہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں جا بجا وہ میرے عبد ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے آج کے سبق میں کہ لوگوں سن لو، ہم نے تمہیں ایک برہان عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کرتے ہوئے اسماء النبی پر تحقیق کی تو وہاں آپ کا اسم گرامی نام نامی یہ بھی آیا تھا، سیدنا برہان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ برہان ہیں، یہ آپ کا صفاتی نام ہے ایک، اور صفاتی نام کیوں ہے؟ یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے برہان ہونے کا، ایک روشن دلیل ہونے کا۔ تو برہان کیا ہوتا ہے، برہان کے معنی و مفاہیم کیا ہیں، اس پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے، اور مقام ابدیت کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ پھر آخر میں آج کے سبق میں جہاں سورہ النساء ختم ہو رہی ہے وہاں کلالہ کی وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ کلالہ کیا ہوتا ہے؟
ناظرین کرام یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع بحث ہوگا۔ ان تمام موضوعات پر ناظرین کرام گفتگو فرمانے کے لیے آج جو پروگرام صدائے قرآن میں میرے مہمان ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ ناظرین کرام آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ نے لاء بھی پڑھا ہے، خاص طور پر اسلامک لاء پڑھا ہے آپ خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور خوبصورت شخصیت اور خوبصورت صورت اور سیرت کے مالک ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خیریت۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، لیکن جید عالم دین ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ عالم ہیں، اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے علم کی روشنی سے پورا عالم معطر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام میری مراد ہے جناب مولانا طیب عثمان الحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ خیریت سے مولانا؟ اور ناظرین کرام مولانا طیب عثمان جو ہیں مقصد العلوم ٹاؤن شپ لاہور کے آپ محتمم ہیں، ماشاءاللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صدائیں بلند ہوتی ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ مفتی صاحب پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا حوالہ دے کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی مسیحیت بے شک اس کو آر سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو اپنے لیے آر نہیں سمجھا، باعث شرم نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کے معنی جیسے میں نے عرض کیا کہ غلامی کے ہیں، اور اس معانی و مفاہیم کے لحاظ سے ملائکہ کو بھی اللہ نے اپنا عبد کہا ہے۔ وہ انسانی مجسم نہیں ہیں انسان کی طرح، لیکن جو بھی اللہ ان کو اپنا حکم جاری کرتا ہے وہ اس کی بجاوری کرتے ہیں، اور ہم انسان ہو کے کبھی سوچتے ہیں عمل کروں یا نہ کروں، لیکن ملائکہ وہ تو پابند ہیں۔ انسان کو اللہ نے آپشن عطا کی ہے، سوچ لو دونوں راستے ہیں، ایک نیکی کا ہے ایک بدی کا ہے۔ فرشتوں کے لیے تو راستہ ہی ایک رکھا ہے، اور وہ صرف اپنی اطاعت اور بندگی کا رکھا ہے، اور جب انسان لذتوں کو ایک طرف پیچھے ہٹا کر، اٹریکشنز کو پیچھے ہٹا کر، مفاد اور منفعت کو پیچھے ہٹا کر اللہ کی غلامی قبول کرتا ہے، تو پھر انسان ملائکہ کے شرف سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ یہ فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جس مقام ابدیت کی اللہ نے بات کی ہے کہ جو میں نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھی عطا کیا ہے، یہ مقام ابدیت ہے کیا؟ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے شرف بخشا۔ یہ جیسا کہ آپ نے مقدمے میں ارشاد فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو جو افضل ترین مقام عطا کیا گیا اسی دنیا میں، ایک معراج کرائی گئی اسی جسم اور روح کے ساتھ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جس صفت خاص کا ذکر فرما رہے ہیں وہ عبد ہے، جی کہ میرے خاص بندے ہیں بعبدہ۔ تو یہ بندگی انسانیت کی معراج ہے۔ مفسرین نے اور متکلمین نے، محققین نے تحقیق کرتے ہوئے یہ بات نوٹ کی ہے کہ مقام عبدیت سب سے بڑی صفت ہے، یہاں تک کہ رسالت سے بھی بڑی صفت ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عبد فرمایا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ وہ ہمارے بندے تھے، ہمارے عبد تھے۔ یہاں ہماری ظاہر باس آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس پر عار محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی صفت ہے، اس کو تصوف والوں نے ایک لفظ میں یوں کہا ہے کہ یہ مقام رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام عبدیت مقام رضا ہے۔ کسی نے کہا کہ مقام عبدیت معراج آدمیت ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ اس میں
تمام مفسرین محققین اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ عبد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خداوندی کے ساتھ ایک خاص تعلق، اس چیز کا نام عبد ہے، اور توجہ اور کامل انہماک کے ساتھ ایک انسان اپنی ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے، یہ عبد اور مقام عبدیت ہے۔ اب اس میں رسالت کے اعتبار سے، رسالت سے بھی اس کو مقدم بیان کیا گیا۔ کلمہ شہادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا ہم اللہ نماز میں اس کی واشہد شہادت ان دیتے ہیں، محمدًا عبدہ عبدہ ورسولہ، تو عبدہ پہلے آتا ہے اور رسولہ بعد میں آتا ہے، اور یعنی کہ عبدیت کا مقام وہ محققین نے، اہل نقطہ نے یہاں سے یہ نکالا کہ یہ رسالت سے بھی مقدم ہے۔ تو اس میں یعنی یہ ہے کہ انسان کا رسالت کا تعلق تو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں کے ساتھ پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا نام رسالت ہے، لیکن عبدیت کا مقام ہے بندے کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے، اطاعت اور فرما برداری کا۔ اطاعت و فرما آپ برداری کی کا۔ اجازت سے میں مولانا کی طرف جاتا ہوں۔ مولانا جیسے میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں بھی آج کی گفتگو میں، آج کے پروگرام کے آغاز میں، کہ یہ ابدیت کا شرف بہت بڑا شرف ہے جو کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا، اور ان رسولوں کی وساطت سے اللہ نے آج خاتم النبیین کے امتیوں کو بھی یہ شرف عطا کیا ہے، اور یہ کھلا چیک دیا ہے کہ جو لینا چاہے لے لے، کیش کروانا چاہے کروا لے، لیکن مقام ابدیت پر پورا اتر کے ہمیں راضی کر لے۔ یہ ایک بلینک چیک ہے ابدیت کا۔ ابدیت کے معنی یا اب کے معنی جیسے میں نے عرض کیا غلام کے ہیں، اور ابدیت غلامی کے ہیں، جس کے معنی بندگی کے ہیں، غلامی کے ہیں۔ مولانا اسی سے ہی ہم لفظ عبادت کو اخذ کرتے ہیں۔ عبادت بھی ابدیت سے ہے۔ عبادت کیا ہے اور ابدیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لمن قدر خیرا و خبالا والشکر لمن صور حسنا و جمالا، فرد صمد عن صفت الخلق بریء، رب ازلی خلق الخلق کمالا، لا ضد ولا ند ولا حد لمولا، الآن کما کان ولم یلق زوالا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے مدعو کیا اپنے اس پروگرام صدائے قرآن میں۔ بہت ہی مبارک ساعتیں ہیں، پرنور ساعتیں ہیں صبح کی، اور اس میں آپ نے قرآن کی آواز صدا کو بلند کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ بہت خوش آئند قدم ہے یہ کہ اس حوالے سے کہ یہ پہلے درس قرآن، درس و تدریس خانقاہوں تک، اداروں تک، مسجدوں تک جو ہے وہ محدود تھا، جو کہ بنیاد ہیں، اور وہیں سے اصل نورانیت مسجد، مدارس اور خانقاہوں سے یہ نور علم جو ہے یہ پھیلتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے دور جدید کے ساتھ ساتھ یہ یعنی قرآن مجید کا تعارف اور اسی طریقے سے جو اس کے اندر علوم ہیں ان کا تعارف اور دنیا تک پہنچانا، یہ ایک دور جدید کا ایک تقاضا تھا کہ ان کو ایسی محافل کر میڈیا پر جو ہے وہ اس کو لایا جائے۔ تو یہ آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خدمت جو ہے وہ آپ کو یعنی عطا کی ہے، اور آپ کے جو معاونین ہیں، آپ کی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اصل میں اس کا شان نزول اگر کسی بھی چیز کا سامنے آ جائے تو بہت ساری چیز واضح ہو جاتی ہے۔ نجران کا جو عیسائی وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، عرض کیا کہ آپ ہمارے جو ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے تنقید کر دی میں نے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، ایک نبوت اور انبیاء ایک شعبہ ایسا ہے، تو ایک آدمی اس کی جو کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور ایک بہت بڑا مقام اور عالیشان مرتبہ ہے، اس کی مخالفت یا تنقید یہ تو نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھ جیسے یعنی امام الانبیاء یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ جو مقام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ آپ نہیں بتاتے، یعنی ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا والعیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے تھے۔ تو کہا کہ یہ وہ الہ ہیں اور آپ ان کو الہ
نہیں مانتے بلکہ بندہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو کہ آج کے ہمارے درس کا حصہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام آر بندگی کے اندر یعنی بندہ ہونے میں آر محسوس نہیں کرتے، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے جو وہ چونکہ روح القدس کا ذکر ہے جبرائیل امین کا، تو ان کے ذریعے سے بھی یعنی وہ ان تین میں سے ایک مانتے تھے، تو ان کا بھی یعنی الہ ہونا ظاہری بات ہے، وہ تو فرشتے ہیں اور بڑے مقرب فرشتے ہیں، تو الہ ہونا تو ان کا بھی نہیں تھا۔ تو ان دونوں کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، اور ملائکۃ المقربون میں جو ہے وہ جبرائیل امین کا تذکرہ بھی آ گیا۔ دوسرا جو ہے وہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو ان کا بھی ذکر آ گیا کہ اصل یہ سب اپنی بندگی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی یہ صفت عطا کی بندگی کی، اور یہ جو صفت تم بتا رہے ہو یا جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کلام کے حوالے سے قوت گویائی عطا کی، تو انہوں نے یعنی انی عبد اللہ کا، اور اس پر فخر محسوس کیا، ہار محسوس نہیں کیا، تنگ محسوس نہیں کیا، بلکہ انی عبد اللہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو اعزاز دیا معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی عبد ہی کے ساتھ دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی صفت ہے انسان کی، اور بندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی جیسا یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا، یہ بندگی ہے۔ اس لیے اس پر کسی نے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں عباد الرحمن جو صفات ذکر کی ہیں عباد الرحمن کی، ان کے اندر بھی یعنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں یعنی احسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اصل چیز ہے بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، جیسا کہ آپ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی یہی فضیلت ہے۔ اس کے باہر اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے آگے ہی انہی آیتوں میں جو ہے عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ میں ایک وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ اس سوال کی طرف لوٹوں گا کہ ابدیت اور عبادت اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ مفتی صاحب ایک آپ کی اجازت سے وقفہ ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے، مقام ابدیت کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو عطا کیا، اپنے انبیاء کو عطا کیا، اور یہ شرف ہمیں بھی بحیثیت امتی عطا کیا ہے۔ یہ کیا شرف ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کی معراج کیا ہے، اس پہ گفتگو ہے۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ناظرین کرام وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں کہ آج الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام سورہ النساء ختم ہو رہی ہے۔ ایک آغاز ہوا تھا سورہ فاتحہ سے، پھر قرآن کریم کی طویل ترین سورہ البقرہ وہ مکمل ہوئی، اس کے بعد آل عمران مکمل ہوئی، اور آج الحمدللہ لفظاً لفظاً صدائے قرآن دیتے ہوئے سورہ النساء اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جی مولانا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ناظرین کو فرمائیے ابدیت اور عبادت یہ کیا ہے؟ عبدیت کا ذکر تو پہلے ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو عبدیت کا اظہار ہے وہ عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ماننا، من و عن ماننا، جس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اسی طریقے سے ماننا، یہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو لوگ یعنی مانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی بات کو بھی ماننا چاہیے، یہ اصل عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز سے مولانا نے روشنی ڈالی کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، میں کہا کرتا ہوں یہ ایمان ہے، ایک اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے۔ اور ضروری نہیں ہے ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہو کر عرض کروں گا کہ عبادت یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں عبادت ہے، حج کرتے ہیں عبادت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے حج تو سال کے بعد آتا ہے، رمضان کے روزے بھی تو سال کے بعد آتے ہیں،
اور اسی طرح سے زکوٰۃ وہ بھی سال بعد آتی ہے. 5 نمازیں ان کے درمیان بھی تو وقفہ ہوتا ہے. پہلے فجر کی نماز ہے، پھر چند گھنٹوں کے بعد ظہر کی نماز ہے، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، پھر ساری رات. اب ساری رات کا جو وقفہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازوں کے درمیان جو اوقات ہیں وہ ہماری عبادت سے خالی ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو حج ہے، یہ تو عبادت کے طریقے ہیں. اب عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا. اب اللہ کی بات کو ماننا صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے میں نہیں ہے، صرف حج میں نہیں ہے. ہم اپنے گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لاچار ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، ہاتھ میں سفید چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دے. اگر کوئی سڑک پار کرا دیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی بات کو مانا ہے کہ ایک انسان تمہارا منتظر ہے، اپنے اقارب میں کوئی مالی طور پر تنگ دست ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ بھی تو عبادت ہے. اللہ کی بات کو مانا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں میری بات کو مان کر، تو وہ عبادت ہی تو کرتے ہیں. ناظرین کرام، زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے. اگر ہم سوتے ہیں یہ نیت کر کے کہ میں اپنے جسم و روح کو آرام پہنچا کر اس کے بعد پھر اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤں گا، تو یہ سونا بھی تو عبادت ہے. کتنی ہمارے دین کی ناظرین کرام خوبصورتی ہے اور کتنا حسن ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ہم اللہ کی بات کو مان کے گزارتے ہیں تو وہ سارے لمحات عبادت ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں کہ اس انداز سے میرے سامنے آنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجود کرنا ہے، اور اس انداز سے فجر کے وقت تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، مغرب کے وقت دوبارہ کھانا ہے. روزہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں. جیسے اس نے کہہ دیا ویسے مان لیا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کروں گا، میں عشاء کے وقت روزہ افطار کروں گا، تو یہ عبادت نہیں، بغاوت ہے. کیونکہ اللہ نے کہا تھا مغرب کی اذان کے وقت تم نے روزہ افطار کرنا ہے. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگو سن لو، ہم نے تمہاری طرف ایک برہان نازل کی ہے. یہاں برہان کس کو کہا گیا ہے؟ کلام اللہ کو کہا گیا ہے یا رسول اللہ کو کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس برہان سے مراد ہیں، اور مفسرین کے مطابق برہان سے مراد خود قرآن مجید بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ برہان، اور اسی میں اگلے الفاظ ہیں نور مبین، نورا مبینہ. جی جی. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینہ. جی جی. برہان آ گئی. بعض مفسرین نے کہا کہ واو سے مراد عطف ہے اور عطف بیان ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اگر اس سے مراد لیا جائے کہ تمہارے پاس برہان آ گیا قرآن کی شکل میں جو کہ نور مبین ہے. برہان کے معنی دلیل. برہان کا مطلب ہے ایسی واضح دلیل جس کے بعد کسی کے دل میں ذرہ برابر شک و شبہ باقی نہ رہے، کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، مزید کسی مزید وضاحت کی حاجت باقی نہ رہے. اور نور روشنی کو کہتے ہیں، مبین واضح. جی جی. تو یعنی بعض مفسرین نے اس میں فرق بھی بیان کیا ہے کہ برہان کا مطلب یہ ہے کہ واضح دلیل جس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے عقیدے کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے. اور نور مبین سے مراد شریعت کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، کہ جب حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا قرآن مجید کے آنے سے جو کہ برہان ہے، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید نعمت فرماتے ہوئے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، میں نے آسمان سے تمہارے لیے خصوصی طور پر نعمت اور احسان کرتے ہوئے نور مبین اس طرح عطا کیا کہ یہی قرآن تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کس وقت میں اور کیا نہیں کرنا اور کس وقت میں نہیں کرنا، جو کہ جس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مطلب ہوا.
اور دوسری مفسرین نے جو اس سے مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ برہان سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہیں، اور ایسا معجزہ ہیں کہ بے مثال معجزہ ہیں. اس طرح انسانیت کے لیے صراط مستقیم کی ایسی واضح دلیل ہے، دلیل اور ایسی مثال روشن ہیں. دلیل ہے، جی اس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت ہے ہی نہیں، باقی نہیں رہتی. جی. جیسے کوئی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یعنی مکہ میں مشہور کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، وہ اپنے مذہب سے بغاوت کر دی، نیا دین لے آئے ہیں، کچھ صاحب آئے ہیں. تو ایک عجیب امیج بناتے تھے مکہ کے لوگ جو باہر سے کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے آئے ان کا، اور پھر کہتے تھے کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہیں، مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن کوئی شخص جو حج عمرے کے لیے آ رہا ہے اس کو باہر راستے پر روک کر کہا جاتا تھا کہ اس شخص کی بات نہیں سننی، تو کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے لوگ اس طرح. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں مجھے بتائی گئیں کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی اور مختلف. صرف میں جب آیا تو میری نظر کعبۃ اللہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف تھے اور اسلام کی تبلیغ میں، تو میری نظر پڑی. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو کہا گیا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو ایک دفعہ ان کی بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں. مگر بات سننے سے بھی پہلے جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی. ان کے چہرے پر نظر ڈلتے ہی میں نے یقین کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. تو یہ برہان، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا چہرہ انور اور ان کی شخصیت، وہ ایک آدمی میں اگر ذرہ برابر بھی شعور اور احساس اور کوئی ہدایت کی رمق ہوتی تھی، وہ دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ یہ حق ہے. سبحان اللہ. مولانا برہان کلام اللہ کا بھی نام ہے، اس میں گرامی ہے، ثابت ہوتا ہے اس کی تعلیمات سے، قرآنی احکام سے کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. کس کے لیے؟ کفر کے سامنے، ظلمات کے سامنے ایک بہت بڑی دلیل ہے روشنی کی. کفر کے سامنے ایک بہت بڑی دلیل ہے ایمان کی طرف آنے کی، کشش لینے کی. بہت سارے اسماء گرامی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بھی اسماء ہیں اور نبی کریم کے بھی اسماء ہیں اور قرآن کریم کے بھی اسماء ہیں. مثلا کریم، اللہ کریم ہے، اللہ کا بھی اسم مبارک ہے صفاتی، اور نبی کریم آپ کا بھی اسم گرامی ہے، اور قرآن کریم قرآن کا بھی نام ہے. مجید بزرگی والا، اللہ کی ذات کا بھی اسم گرامی ہے صفاتی، اور نبی کریم کا بھی صفاتی نام ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم کا بھی ہے. رحیم اللہ کی ذات بھی ہے، اور رؤوف الرحیم نبی کریم کی ذات بھی ہے. تو اسی طرح برہان، یہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق نبی کریم پر بھی ہوتا ہے اور قرآن کریم پر بھی ہوتا ہے کہ دونوں برہان ہیں. اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ قرآن کریم ایک برہان ہے لوگوں کے لیے، دلیل ہے، کس بات کی؟ بہت شکریہ جی. جس طریقے سے ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا بڑی تفصیل کے اندر، خود بھی ایڈوکیٹ ہیں تو اس لیے دلائل بھی انہوں نے اس حوالے سے دیے، اور عوام کے لیے آسانی کی، ناظرین کے لیے جو سن رہے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. بہرحال میں بالکل آسان الفاظ میں اس حد تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان کہا گیا بعض مفسرین کے ہاں. تو بہرحال قرآن کریم بھی برہان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برہان ہے. اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا تھا تو وہ یہ، یعنی اگر تھوڑا سا بھی اس کو شعور تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے اور سچا یعنی چہرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بھی برہان ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت یعنی لوگ قتل و غارت کے اندر اور سینکڑوں سال کی یعنی لڑائی کے اندر، اور اس قسم کے حالات کہ ایک شعور رکھنے والا انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے
اور وہ یعنی ان معاملات کو حل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہوگا، سینکڑوں سال اس کو درکار ہوں گے کہ ان کی لڑائیوں کو ختم کروا سکے، ان کے اندر صلح کروا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یعنی جب حجر اسود کا رکھنے کا موقع آیا تو اس وقت بھی، اور پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور کا اندازہ لگائے تو 23 سال بنتے ہیں، لیکن اگر وہ دیگر تعلیمات کا یعنی مکہ کی زندگی کے بعد کی جو مدینہ کی زندگی ہے وہ 10 سال بنتے ہیں، تو اس 10 سال کے اندر ایسا انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا کہ واضح طور پر جو برہان قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے وہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں برس کی جو لڑائیاں تھیں ان کو ختم کروا دیا، اور وہ صحابہ اکرام جو کہ پہلے ایمان یعنی نہیں لائے تھے تو آپس کی لڑائیوں کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دستے بازو بن گئے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے اس کو بھی یعنی نور مبین کہا گیا ہے، تو قرآن مجید کے اندر ایک ایک چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا اور چیلنج کیے گئے ہیں۔ اب یہ چیلنج اتنا مشکل چیلنج نہیں تھا قرآن مجید کا کہ لوگ اس کو قبول نہ کر سکتے، اس حوالے سے کہ عبارت کے حوالے سے، عبارت لکھنا، ایک کہانی کو لکھنا اور اس کو عربی میں جو ہے وہ کنورٹ کر دینا یا عربی اس میں حوالے سے، لیکن جو ان کے لیے سب سے مشکل بات تھی وہ یہ تھی کہ جس آسمان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ہم اس کے مقابلے میں کس آسمان کا ذکر کریں، نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طریقے سے جس زمین کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ہمارے پاس تو ایسی کوئی زمین نہیں، ہم اس کا ذکر کریں، ستاروں کا، چاند کا، پہاڑوں کا اور مخلوقات کا ذکر آیا قرآن مجید میں، ہم تو اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل وہ چیز تھی جس کو آج تک کفر جو اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ اگر ہم قرآن کے مقابلے میں قرآن لکھیں تو کس کا ذکر کریں، ہمارے پاس تو ایسی بنائی ہوئی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ قرآن جو ہے نور مبین ہے، واضح کر کے ایک ایک چیز کو ذکر کر دیا کہ کفر کے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن کے مقابلے میں دلیل پیش کر سکے۔ جی بالکل ٹھیک، ایک وقفہ ہے مزید جی پروگرام میں۔ ناظرین کرام، مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو قرآن کریم کا عہد رسالت سے لے کر آج تک چیلنج برقرار ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ کسی شخص کا کلام ہے تو پھر تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، 3 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 3 صورتیں نہیں بنا سکتے، 10 آیات بنا کر لے آؤ۔ 10 آیات نہیں بنا سکتے، 3 آیات بنا کر لے آؤ۔ اب مولانا نے جو خوبصورت بات کہی وہ یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اس طرح الفاظ کو تراکیب میں لانا ہے، نہیں، چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جس آسمان کی بات کی ہے لاؤ پھر ایسا کوئی آسمان، کوئی متعارف کرواؤ، کوئی نیا آسمان اپنی عربی عبارت میں۔ عربی کے جملے بنانا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میں بھی بنا سکتا ہوں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ روح شامل کرنا ان الفاظ میں جو قرآن کی روح ہے، اور وہ انوویشن کریٹ کرنا جو قرآن نے انوویشن کریٹ کی ہے اپنے الفاظ اور تراکیب میں، یہ کسی انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا آسمان لائے اس کو بتائے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک 8واں آسمان ہے، وہاں یہ جہان آباد ہیں، اور اس زمین کے علاوہ کائنات میں ایک اور زمین ہے اور اس میں یہ جہان آباد ہیں، ان ستاروں کے علاوہ ایک ایسی کہکشاں ہے جہاں یہ ستارے نہیں کوئی اور ستارے جگمگاتے ہیں، اس کلام میں تذکرہ کریں۔ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ چیلنج آج تک برقرار ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج کے پروگرام میں سورہ النساء لفظاً صدائے قرآن دیتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ النساء کی آخری آیت جو ہے اس میں کلالہ کی میراث کے بارے میں احکام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کلالہ کیا ہے؟ میں عرض گزار ہوں جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ سے جو میرے ہم نام ہیں، مجھ صاحب کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ کلالہ کا لفظ اور کلالہ کے مسائل اس صورت کے شروع میں بھی ایک دفعہ
گزر چکے ہیں، اسی کو ہم ایک دفعہ پھر یاد کر لیتے ہیں کہ کلالہ جو ہے وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے والدین، ماں باپ، دادا پردادا اور اوپر تک بزرگ جو ہیں وہ بھی دنیا میں موجود نہ ہوں، اور اولاد بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، دوسرا بیٹا جس کے آگے بیٹی پیچھے کچھ نہ ہو. آگے پیچھے کچھ نہ ہو. جی ہاں، یہ کلالہ ہوتا ہے. اور اس کے بڑے تفصیلی احکامات خود قرآن مجید نے جیسا کہ اسی صورت میں 2 دفعہ بیان فرما دیے. ایک دفعہ شروع میں آیا اور مزید کیا تفصیل بات کے ہے، لیے کلام یہ آیت اللہ آ کی گئی. نظر انداز نہیں کیا کسی جی بھی پہلو سے کسی انسان کو. جی ہاں بے شک. جی ارشاد فرمائیں. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان امرؤ ہلک، اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا بیٹی نہیں تھی، ولہ اخت، اور ایک بہن ہے اس کی، فلہا نصف ما ترک، تو بہن کو جو بھی اس کی وراثت ہے مرنے والے کی اس کا نصف ملے گا. صحیح. اور باقی نصف باقی نصف جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی عصبہ موجود ہو اور دور کا رشتہ دار بھی تو اس کو مل جائے گا، اور اگر کسی کا سرے سے کوئی وارث ہو ہی نہیں رشتہ دار دنیا میں تو پھر وہ اصول طے ہے کہ اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کے برعکس ہے کہ یعنی ایک خاتون فوت ہو گئی ہے جس کے بھی اسی طرح ماں باپ بھی نہیں تھے اور اولاد نہیں تھی، کلالہ تھی خاتون، اور اس کا ایک بھائی موجود ہے، تو بھائی کو جو حقیقی بھائی ہے اپنی بہن کا سارا وراثت کا مال مل جائے گا. اور اسی طریقے سے مزید فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 یا اس سے زیادہ بہنیں تھیں اور حقیقی بھائی کوئی نہیں ہے تو بھائی کے یعنی بھائی فوت ہوا ہے تو بھائی کے کل ترکہ کا 2/3 ان کو ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بھائی بہنوں کی ایک جماعت ہو، کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، 2 بھائی بہن ہوں. اچھا، کلالہ کی مفتی صاحب، اگر کوئی شخص کلالہ، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہوں، جی. ماں باپ میں بھی کوئی سلسلہ نسب نہ ہو، لیکن وہ شادی شدہ اگر ہے کلالہ تو اس کی بیوی بھی تو موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت کلالہ میں شامل ہے اس کا شوہر بھی تو موجود ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا احکام ہے؟ جی اگر شوہر موجود ہے تو وہ تو 4 پارے کے آخر میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہاں پر کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی فوت ہوئی اور خمن موجود تھا تو اس کی کیا مسائل ہیں، اور اس کے برعکس اگر خامن فوت ہو گیا اور بیوی موجود ہے تو پھر اس کو وراثت میں کیا ایسے ملے گا، وہ وہاں پر آ چکا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب خامن فوت ہوا ہے بیوی موجود نہیں ہے، یا بیوی موجود ہے اور خامن موجود، یعنی اس کو ٹوٹل وارث جو ہے وہ صرف بھائی یا بہن ہے، اس کا خامن یا اگر وہ عورت تھی تو وہ بیوی جو ہے موجود نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے کلالہ کا. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے تو اس کی بھی گزشتہ آیات میں تفصیل گزر چکی ہے کہ ان کو کیا حصہ ملے گا. صحیح. مولانا کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو الحمدللہ رب العالمین آپ اس پروگرام میں شریک ہیں کہ جس میں سورہ النساء اپنے اختتام کو پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، نہ صرف پبلک نیوز ٹی وی چینل کے لیے، نہ صرف ہمارے ناظرین کے لیے، بلکہ آپ کے لیے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہیں جہاں وہ احکام پر مبنی صورت ختم ہوئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے کچھ قوانین کے طور پر احکام نازل کیے تھے. جی. اگر ہم طائرانہ جائزہ لینا چاہیں کہ سورہ النساء کے مضامین کیا کیا رہے اور کیا خاص مضامین تھے، تو النساء جس کے معنی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ تمام کے تمام قوانین عورتوں کے بارے میں نہیں تھے. قرآن کریم کی صورتوں کے جو اسماء ہیں یہ تو علامتی طور پر ہیں، سمبولیکلی ہیں، لیکن بہرحال سورہ النساء اس لحاظ سے بہت اہم تھی اور ہے کہ جس میں وراثت کے قوانین بھی نازل ہوئے ہیں، جس میں ایک دوسرے کے حقوق خاص طور پر بیان ہوئے ہیں، تیمم کی آیات بھی نازل ہوئی ہیں، اور
بس 1 منٹ میں ارشاد فرما دیں، پھر ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں. کیا کیا مضامین اس میں؟ بہت شکریہ جی. جو سوال آپ نے کیا یہ 1 منٹ والا تو نہیں ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں جی 1 منٹ کے اندر ہی اس کو مکمل کر لیں. اس صورت کو ہم اگر تقسیم کرتے ہیں نا تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ بعض کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق حکام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے ہم ان کو کہیں گے احکام رعیت، اور جن کا تعلق جو ہے وہ حکام کے ساتھ ہے ان کو ہم کہیں گے کہ احکام سلطانیہ کہہ لیں. تو بعض جو ہیں عوام کے ساتھ جن کا تعلق ہے کہ کسی کا بھی حق جو ہے وہ نہ دبایا جائے، چاہے وہ عورتوں کے حقوق ہیں، چاہے شوہر کے حوالے سے ہیں، چاہے بیوی کے حوالے سے ہیں. جس طرح کہ عرب کے اندر اور جو ہلاک کے اندر عرب کے جو زمانہ جاہلیت میں تھے کس طریقے سے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا تو ان کا ذکر کیا گیا، اور اس حوالے سے ان کی آگے اسلام نے کیا نظام دیا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو ان کا تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ عوام کے حق کو اگر کوئی غصب کر رہا ہے اور چھین رہا ہے تو حکام کا کام یہ ہے ان کی کہ ذمہ داری ان کیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق یعنی لے کر دیں. تو اس لیے جو بھی یعنی جیسے جہاد اور قتال کا حکم ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد اور قتال کے حوالے سے کہ کسی کے اوپر کسی حوالے سے جو ہے وہ ظلم ستم نہ کیا جائے. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. جیسا کہ فلسطین کے اندر ہے اس وقت کہ جنگی اصولوں سے ہٹ کر جو ہے وہ یعنی ایک جنگ لڑی جا رہی جہاں نہ بچوں کا حقوق ہے نہ عورتوں کا حقوق ہے. اسی طریقے سے حکام سلطانیہ جو ہیں، ابھی ہمارے ہاں الیکشن آ رہے ہیں تو اس حوالے سے بات کرنی تھی لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے مذہبی طور پر اور بالخصوص جو ہے ہمارے ایسے جو نظام ہے جس کے اندر یعنی بہت زیادہ مشکلات کا ہم شکار ہیں اس کے اندر بہتری لا سکیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب. بہت شکریہ مولانا آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج سورہ النساء پروگرام صدائے قرآن کی ایپیسوڈ نمبر 245 میں الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. میں آپ کو بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ النساء تک آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے والناس تک. ناظرین کرام، آج کا پروگرام اسی اعزاز اور سعادت کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سورہ مائدہ کے آغاز کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن شروع ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.